حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ان کے شہید ہونے کی خبر دے دی تھی۔ یہ ڈاکیومنٹری کربلا کے واقعہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر مضمون ہے، جو تاریخی حقائق اور تصدیق شدہ اسلامی تاریخ پہ مبنی ہے۔ یہ کہانی اس سرزمین کی ہے جہاں وقت تھم گیا تھا، جہاں سورج کی تپش پیاس کو اور بڑھا رہی تھی، جہاں ایک نواسے نے اپنے نانا کی امت کے لیے خون بہایا مگر سر نہیں جھکایا۔ معاویہ ابن علی سفیان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ یزید نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے تمام اہم شہروں کے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی، مگر مدینہ میں تھے کچھ ایسے لوگ جن کے ایمان بکاؤ نہ تھے۔ ان میں سے سب سے بڑا نام امام حسین بن علی رضی اللہ عنہ۔ جب یزید کے گورنر نے مدینہ میں امام حسین سے زبراً بیعت لینے کی مانگ کی تو انہوں نے صاف کہا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین یزید کو ایک ظالم، فاسق اور شریعت شکن حاکم مانتے تھے۔ انہوں نے بیعت سے انکار کیا اور مدینہ کو چھوڑ دیا تاکہ یزید کی حکومت کو چیلنج نہ کرنے کے باوجود فساد سے بچا جا سکے۔ حج کا موسم نزدیک تھا اور مکہ امان یعنی سیف زون کی جگہ تھی، جہاں جا کر امت کو سچ بتانا اور ہجرت کے ذریعے دین کو بچانا مقصد تھا۔ لیکن جہاں کوفہ سے ہزاروں خط ان کے نام آئے، ہر خط میں یہی پیغام تھا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے خلاف کھڑے ہیں۔ اوتھینٹک اسلامک ہسٹری کی مشہور کتابوں میں تفصیل سے ملتا ہے کہ امام حسین کو کوفہ سے ہزاروں خط لکھے گئے۔ شروع میں صرف 2 دن میں تقریباً 150 خط بھیجے گئے تھے، جو اکثر 1، 2 یا 4 لوگوں کی طرف سے تھے۔ پھر چند دنوں میں یہ تعداد بڑھ کر 12,000 تک پہنچ گئی۔ امام حسین نے ان تمام خطوں کا مطالعہ کیا اور کوفہ کے حالات جانچنے کے لیے اپنے کزین وکیل مسلم بن عاقل کو کوفہ بھیجا کہ اگر حقیقت میں یہ سپورٹ ہے تو انہیں آگاہ کریں۔ عاقل کو وہاں شروع میں ہزاروں لوگوں نے بیعت کی، مگر جب ابن زیاد کوفہ پہنچا تو حالات بدل گئے، لوگ ڈر کے مارے پلٹ گئے۔ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ دو محرم 61 ہجری حسین کا قافلہ کربلا کے میدان میں جا پہنچا۔ سامنے تھی یزید کی فوج، ہزاروں کی تعداد میں۔ طے تکرار شروع ہوئی مگر حسین جھکے نہیں۔ پانی روک دیا گیا۔ 6 مہینے کے علی اصغر کے حلق سے آواز بھی نہ نکلتی تھی۔ 72 جانثار ساتھیوں نے ایک ایک کر کے شہادت دی۔ حسین کے بیٹے، بھائی، بھتیجے ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے، یہاں تک کہ خود حسین آخری میں اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھائی اور جب اپنے چھوٹے بیٹے علی اصغر کو دشمن کے سامنے پیش کیا تو جواب ایک تیر تھا جو بچے کے حلق کو چیر گیا۔ جب آخری وقت آیا، حسین گھوڑے سے نیچے جا گرے، ان کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ حسین کا سر ایک تشت میں رکھ کر یزید کے دربار میں لایا گیا، مگر وہاں موجود ایک بزرگ صحابی بولے، تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جسے نبی کی گود میں کھیلتے دیکھا ہے۔
کربلا ایک ماتم نہیں، ایک سبق ہے۔ یہ سچائی سکھاتی ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی جرم ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری ایک اصل تصویر پیش کرتی ہے، جس میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت صرف ایک فوج کے ساتھ جنگ نہیں، بلکہ ایک عقیدے اور سچائی کے لیے دنیا کے سامنے آیت صبر ہے۔ اگلے پارٹ میں ہم جانیں گے حسین کی شہادت کے بعد یزید کا کیا ہوا۔